اس طریق سے مدافعت کیجیے جو بہتر طریق فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اس طرح آپ کے درمیان اور اس کے درمیان جو برائی پہ تلا ہوا ہے پکی عداوت ہو چکی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اچھی مدافعت سے ہو سکتا ہے کہ وہ گرم جوش دوست بن جائے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ اللہ کی طرف دعوت دینا اور اس پہ صبر کرنا، یہ صبر کرنے والوں کا کام۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ اسے ہی دی جاتی ہے نعمت جو بڑے حصے والا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان کبھی تم سے کچھ چھیننا چاہے، مناظرت کرنا چاہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اپنے اللہ کی پناہ مانگو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید ذریعہ ہدایت ہے، اور قرآن مجید کی بصیرت سے حاصل شدہ علم و ایمان یہ مغفرت کا سبب ہے۔ یہ نعمت ملتی ان کو ہے جن کا بھروسہ زندگی کے ہر معاملے میں اپنے رب پہ ہوتا ہے، اور جو لوگ بھروسے دولت پہ رکھتے ہیں، وسائل پہ رکھتے ہیں، وسائل اور متاع یہ تو چند دن کی چیز ہے، آج میرے پاس کل تیرے پاس، کل تجھ سے کسی اور کے پاس، یہ تو ٹریول کرنے والی اور سفر کرنے والی چیزیں ہیں، یہ کسی کے پاس ٹکتی نہیں ہے۔ جب وہ ٹکتی نہیں تو ان پہ بھروسہ کیسا؟ بھروسہ کرنے والے مایوس ہو جاتے ہیں، اور جب مایوس ہو جائیں تو پھر وہ ادھر ادھر بھٹک کے مزید ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں۔ ان مایوس لوگوں کو قرآن کی طرف آنے کی توفیق نہیں ہوتی، بلکہ الٹا یہ قرآن سننے سنانے کے راستے میں رکاوٹ بننے لگتے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی، قال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، یہ مایوس لوگ اور تو کچھ کر نہیں سکتے، تو پھر قرآن سننے اور سنانے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کے سبق میں بات وہی ہے کہ یہ رکاوٹیں ڈالنے والے بدبخت، نامراد، مایوس، دھکے کھانے والے، اور جنہوں نے قرآن سنا اور سنایا اور اس پہ عمل کیا، ان کے لیے رب کی حمایتیں اور ان کے رب کی ہمدردیاں۔ بات تو یہی ہے۔
انداز کچھ ایسا ہے کہ جس میں کچھ اس طرح کی ترازو رکھ دی گئی ہے کہ ایک پلڑے میں وہ لوگ جو قرآن مجید کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن مجید کے رستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ جو قرآن کے پیغام کو حرز جاں بنا لیتے ہیں۔ قرآن مجید کو اللہ سمجھنے کی توفیق بخشے۔ جب تذکرہ ہے ان کا جو کہتے ہیں شور کرو قرآن سنو نا، ان کو اللہ کہتے ہیں میں کر لوں گا علاج ان کا، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ان کے کرتوتوں کا ان کو مزہ چکھاؤں گا میں۔ جب قرآن کی مخالفت کر کے یہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ ہم نے بہت مہنگا سودا کیا۔ یار یہ تو مضمون ہے ساری صورت کا، لیکن ایک لفظ بڑا قابل غور، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو میں سزا دوں گا ان کے سب سے برے عمل کی۔ سو کہتے ہیں برائی کو، برے کام کو، اور اسوا یہ افعل تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں اتنی بری اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ اتنا برا عمل ہے کہ اس سے برا کوئی عمل نہیں کہ قرآن مجید کی آواز کے رستے میں رکاوٹ ڈالی جائے، قرآن سننے اور سنانے کے مقابلے میں ممانعت پیدا کی جائے اور مخالفت کی جائے۔ اسوأ الذین عملوا، یہ سب سے برا اور گندا عمل ہے۔ اکثر قرآن مجید میں حسنہ اور سیئہ یہ مقابل ذکر ہوتی رہتی ہیں، آج کے سبق میں بھی ہے، آخری آیت ادفع باللتی ہی احسن لا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، یہ مقابلے کی چیزیں ہیں، حسنہ اور سیئہ برابر نہیں ہوتے۔ اس حسنہ اور سیئہ کا اگر واضح شناخت کی جائے تو آسان لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے ہر وہ عمل جو اللہ اس کے رسول کو خوش کرے وہ حسنہ ہے، اور ہر وہ عمل جو اللہ اس کے رسول کے لیے باعث تکلیف ہو، ناراضگی کا سبب ہو، وہ سیئہ ہے۔ اسی حسنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب بھی کوئی کرنے والا ایسا عمل کرے جو حسنہ ہو تو اسے کم سے کم 10 گنا اجر ملتا ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا، لفظ حسنہ کا مادہ حسن ہے، اور جب حسن پہ غور کریں تو ظاہر ہے پیغمبر کریم اور مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا حسن ان کی ذات و صفات میں ہے مخلوق میں کہیں اور ہے ہی نہیں۔ حضرت حسان جنہوں نے بڑی قریب سے دیکھا، احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء،
میں شاعر ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، بڑے بڑے سرداروں کو میں نے اپنا کلام سنایا اور انہیں قریب سے دیکھا۔ انعام پانے کے لیے جاتا تھا، ان کے تعریفی کلمات بنا کے لے جاتا تھا، سناتا تھا، وہ خوش ہوتے تھے تو مجھے انعام دیتے تھے۔ بڑے بڑے حسین بادشاہ، بڑے بڑے حسنوں والے سردار، میں گھومتا ان بڑے بڑے لوگوں کے پاس رہا ہوں، لیکن میرا مرشد جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا۔ احسن منک لم تر قط عینی، ان سے انعام پاتا رہا۔ وہ انعام جو ملتے تھے کچھ عرصہ کام چلتا تھا، پھر وہ ختم ہو جاتے تھے۔ لیکن اجمل منک لم تلد النساء، آپ کے قریب بیٹھنے والوں اور آپ کے حسن کا مشاہدہ کر کے اس سے فیضیاب ہونے والوں کو جو انعام ملتا ہے وہ کبھی ختم نہ ہونے والا انعام ہے۔ ایسے انعام دینے والا تو ماؤں نے کوئی جنا ہی کوئی نہیں۔ اجمل منک لم تلد النساء، حسن وہ خوبی ہے جسے دیکھنے والوں کو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے دیکھنے کے لیے، اسے کہتے ہیں حسن۔ دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے، اگر آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں یا آنکھ غلط ماحول میں رہ رہ کے غلط چیزوں کو حسین سمجھنے لگی تو پھر وہ آنکھ کی جو بصیرت ہے وہ خراب ہو چکی ہے۔ لیکن اگر آنکھ کی بصیرت خراب نہیں تو پھر جو حسن نبی ہوتا ہے اسے دیکھنے کی اس آنکھ کو تمنا ضرور رہتی، اور وہ پھر دیکھنے میں کامیاب ہو جائے اور ایمان لے آئے تو پھر اس جیسا کوئی مومن ہی اور کوئی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ لیکن جمال ہے نا، جمال، میں اسے انعام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جمال جو ہوتا ہے وہ حسن والے کی طرف سے ہوتا ہے۔ حسن مجھے دیکھنا ہوتا ہے اور جمال والے نے اپنے جمال کے اثرات ڈالنے ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح جب حسن و جمال اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر اس حسن کا مشاہدہ کرنے والوں کو وہ کچھ ملتا ہے جو کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ خیر، یہ تو حسن و جمال ہے۔ پیغمبر کا حسن لازوال حسن۔ کئی لوگوں کے حسن ہوتے ہیں لیکن وہ بڑھاپے سے یا کسی اور وجہ سے، بیماریوں سے وہ حسن زائل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پیغمبر کریم کا حسن لازوال حسن، اور ان کا جمال بے مثال جمال۔ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ شیخ سعدی کہتے ہیں آپ کی ساری عادتیں حسین، صلو علیہ وآلہ۔ جب اس حسن پہ نگاہ پڑے تو سب سے فوری چیز یہ ہے کہ ان کے لیے اپنے رب کے دربار میں رحمتیوں اور سلامتیوں کی دعائیں مانگنے لگ جاؤ۔ جنہوں عقیدہ نا کسی نے ویکھو تو ماشاءاللہ نظر بد نہ لگ جائے۔ میرے پیغمبر کو دیکھنے والوں اس طرح دیکھو کہ کوئی تمہیں
اللہ استغفر اللہ۔ جو حسن کا جلوہ ہے وہ محسوس کرو تو قریب ہو جاؤ میرے پیغمبر کے، جھولیاں بھر جائیں گی اللہ کی رحمتوں سے۔ یہ رب کی رحمتوں کا مظہر ہے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو حسن والے جو ہوتے ہیں نا، حسن والے، ان کو اپنی حسن پہ ایک ناز ہوتا ہے، ایک غرور بھی ہوتا ہے۔ اس ناز اور غرور کی وجہ سے وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ عام طور پہ بڑی مغرورانہ باتیں ہوتی ہیں۔ ان کی باتوں سے ان کے چاہنے والوں کو بعض اوقات بڑا دکھ ہونے لگتا ہے۔ حسن کا غرور ہوتا ہے، بس مستی میں لگے رہتے ہیں، جو آیا منہ سے نکال دیں۔ ان کو خیال یہ ہوتا ہے کہ ایک چاہنے والا نہیں تو اور صحیح، وہ نہیں تو اور صحیح جی۔ تو وہ اپنے حسن کی مغروری میں زبان پہ کنٹرول نہیں رکھتے، سبحان اللہ۔ لیکن پیغمبر کریم کا حسن، پیغمبر کریم کے حسن میں جناب میں کسی مغروری کو پیدا نہیں کرتا، بلکہ اس حسن سے مزید نکھار اس وقت آتا ہے جب پرتو جمال یوں ہوتا ہے کہ وہ گالیاں دینے والوں کو بھی دعائیں دینے لگتے ہیں، تو ان کا حسن لازوال محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ حسن رب کی خاص عطا ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا، کسی کسی کو ملتا ہے۔ اس حسن کو مزید جلا بخشنے کے لیے یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، یہ حسین بندہ، اس کے حسن کو مزید جلا بخشنے کے لیے جو اللہ کریم اپنی وحی نازل کرتے ہیں، اس حسین کے سینے میں وہ وحی بھی بڑی حسن والی ہوتی ہے، اس وحی میں بھی بڑا حسن ہوتا ہے۔ جب تک وحی نہیں ہوتی اس وقت تک اس کے حسن کو محسوس کرتے ہوئے لوگ اسے امین کہتے ہیں جی۔ میرے مرشد کریم اپنے اس حسن کی وجہ سے نبوت کے ملنے سے پہلے مقبول تھے، اپنی بستی میں بستی والوں کی نظر میں بڑے محترم تھے۔ جب بیت اللہ میں حجر اسود رکھنے کا جھگڑا ہوا تو فیصلہ ہوا کہ جو سب سے پہلے صبح آئے گا وہ جو کرے گا سب اس کو مانیں گے۔ صبح صبح جب آئے تو دیکھا آگے جناب محمد کریم تشریف فرما، سبحان اللہ۔ تو آپ نے کہا ایک چادر لاؤ، اس میں رکھو اس کو، حجر اسود کو، اور یہ جتنے جھگڑنے والے قبیلے ہو سب کے بڑے ایک ایک کونا پکڑ لو، ہاتھ لگا لو، تم سب اٹھا لو، میں اسے اٹھا کے اندر رکھ دوں گا۔ تو سب نے آتے ہی جب نگاہ پڑی تو کہنے لگے واہ یہ بڑا اچھا ہوا، امیننا امیننا، جو ہم میں سے امین بندہ ہے وہ صبح یہاں آیا ہوا ہے، یہ جو کرے گا وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ چنانچہ آپ کے فیصلے کو سب نے منوان تسلیم کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت صالح اللہ کے پیغمبر ہیں، قوم کو جب انہوں نے پیغام توحید سنایا تو جیسے قومیں چڑھتی ہیں ان کی قوم بھی چڑھی، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ یہ مشرک کا وہ زخم ہوتا ہے کہ اسے جب بھی چھیڑو
اسے تکلیف تو ہوگی. مشرک کوئی سلامت چیز تو ہوتی نہیں، وہ ایک زخمی چیز ہوتی ہے. اس کے زخم جو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں. جب ان زخموں پہ ہاتھ لگائیں گے آپ، وہ چڑھے گا، اسے تکلیف ہوگی. وہ کتنا بھی حسین ہاتھ کیوں نہ لگے اور کتنا بھی نرم ہاتھ کیوں نہ لگے، یا کتنی بھی نرم زبان سے کیوں ٹچ نہ ہو، یا سخت زبان سے کیوں ٹچ نہ کرے، زخم تو زخم ہوتا ہے. وہ تو تکلیف ہوتی ہے اس کو. جس کو زخم پہ کوئی چیز ٹچ کرے گی، وہ ہاتھ کا لمس ہو، سوٹی کی ضرب ہو، یا زبان کے تیر ہوں اور پھول ہوں، یہ سب چیزیں اپنا اثر تو ڈالتی ہیں. سبحان اللہ. حضرت صالح نے جب پیغام توحید سنایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم عبادت صرف ایک اللہ کی، باقی جو مرضی ہے کرو. عبادت کے بعد میں عبادت صرف ایک اللہ کی، اور کوئی معبود رب کے سوا ہے ہی کوئی نہیں. معبود وہ ایک ہی، لہذا عبادت اسی کی. پیغام سنا تو قوم خلاف ہو گئی. تو جب بات چیت ہونے لگی تو وہ کہنے لگے، یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا. اے صالح، اس سے پہلے آپ ہم میں بڑے، آپ سے متعلق ہماری بڑی امیدیں تھیں. تیرے اندر چھپے جوہر نظر آتے تھے، تیری سجد دھج تھی، تیرا اٹھنا بیٹھنا بولنا ایک باوقار طریقے سے ہوتا تھا. تو ہم سمجھتے تھے کہ بڑی وڈی شے سانو رب نے دے چڑی ہے، بڑے ساڈے فائدے دی شے. تیرے اوپر تو ہمیں بڑی امیدیں تھی کہ تو ہماری تہذیب کو، تو ہمارے دین کو اور ترقی دے گا. یہ کیا ہوا کہ تو نے تو ہمارے دین پہ ہتھوڑے چلانے شروع کر دی. تو یہ جو ہے قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، یہ جو پیغمبر کا حسن ایک تخلیقی حسن ہوتا ہے رب کی جناب سے، یہ وحی کے پہلے بھی ہوتا ہے، لیکن جب وحی آتی ہے تو پھر یہ حسن اور شعلے مارنے لگتا ہے، کیونکہ وحی خود حسین ہوتی ہے. جو اللہ پیغمبر کے سینے پہ نازل کرتے ہیں وہ اللہ کریم کی حسین باتیں ہوتی ہیں، ان میں خود ایک حسن ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ حسین کی باتیں ہوتی ہیں. تو جب اللہ حسین کی باتیں ایک صاحب حسن میں آتی ہیں تو اس کے عکس حسن اور جمال میں اور زیادہ شعلے بننے لگتے ہیں. سامنے آنے والا بہت ہی ضدی نہ ہو اور اس کا دل کالا نہ ہو، اندھا نہ ہو چکا ہو، تو بچ نہیں سکتا ان کے جمال سے. اسے کہنا ہی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یوں پیغمبر حسین ہوتے ہیں، ان کے سینے پہ نازل ہونے والا اللہ کا کلام بھی حسین ہوتا ہے. جب کسی انسان کے قول و عمل میں اللہ کے کلام کی بصیرت ہو اور اس کی شکل اللہ کے کلام کو جس سینے پہ اتارا گیا اس کی سنت کے مطابق ہو تو وہ عمل بنتا ہے حسنہ. اور چونکہ یہ حسن کسی مغرور کا حسن نہیں، رحمت للعالمین کا حسن ہوتا ہے، تو چنانچہ حسنہ میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جہاں اس میں حسن موجزن ہوتا ہے، اس قول و عمل میں جسے حسنہ کہا جا سکے، وہاں اس میں دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد والوں کے لیے ٹھنڈی میٹھی چھاؤں ہوتی ہے اور پیاسوں کے لیے ٹھنڈا میٹھا پانی ہوتا ہے. جی اس میں ہر کسی کے لیے خیر ہوتی ہے، ہر کسی کے لیے رحمت ہوتی ہے، ہر کسی کے لیے
ایک نرمی ہوتی ہے. جی سبحان اللہ. انتقام نام کی تو چیز ہوتی ہی کوئی نہیں. انتقام کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. واقعات سنتے رہتے. اب میں سنانے لگوں گا تو بات یہاں ہی ختم ہو جائے گی. خلاصہ تو اتنا ہی ہے کہ گالی دینے والوں کو دعائیں دیتے ہیں، اور کیا پیچھے رہ گیا. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جہاں ان کا قول و عمل جس کے پیچھے قرآنی بصیرت ہے وہ آئے گا، وہ ہوگا حسنہ. اس حسنہ میں جو حسن ہے وہ کسی مغرور کا نہیں، وہ رحمت للعالمین کا حسن ہوتا ہے، وہ ارحم الراحمین کا حسن ہوتا ہے. اس حسن میں چھاؤں ہی چھاؤں، مٹھاس ہی مٹھاس، رحمت ہی رحمت، فریفتگی ہی فریفتگی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس کے مقابلہ میں جو سیئہ ہے وہ عمل ہوتا ہے جو حسن سے خالی، کیونکہ حسن کی ضد ہے. جب ضد ہے تو اس میں حسن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. البتہ سیئہ میں زینت ہو سکتی ہے، حسن نہیں ہو سکتا. جو سیئہ ہوتا ہے نا عمل، قول و عمل، اس میں زینت ہو جاتی ہے لیکن اس میں حسن نہیں ہوتا. زینت کسے کہتے ہیں؟ اندر رنگ کالا ہوتا ہے، پاؤڈر شاؤڈر لا کے چٹا پہ نظر آمدہ ہی لوگ کہتے ہیں زینت. سبحان اللہ. اندر شرک ہے، اوپر لمبا جبہ، تسبیح ہاتھ میں، سوٹی پکڑی ہوئی، بابا جی آگے نے جی. اسے کہتے ہیں زینت. ظاہر ٹھیک ٹھاک بنا لیا. بڑھیاں کنجریاں جس لئے بندیاں ٹھڑدیاں نے، پاؤڈر سرخیاں لائی، کم مک گئے ہوندے ہیں، مگر اسے کہتے ہیں زینت. ظاہری رکھ رکھاؤ پیدا کرنے کے لیے. ایک نعت خواں ہے، ایک قوال ہے، بکتا کفر ہے. آواز اور لہریں خوبصورت بناتا ہے. یہ جو خوبصورت لہریں ہوتی ہیں یہ گند کے اوپر ایک بناوٹ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں زینت. اسی طرح ایک مولوی ہے اور ایک پیر ہے جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے. وہ بظاہر بڑا حسن خلق، بظاہر بڑا لوگوں سے پیار، بظاہر لوگوں سے بڑی محبت، لیکن اندر سارا گند. یہ بظاہر والی بات ظاہر کی ایک زینت ہوتی ہے. یعنی زینت ہو سکتی ہے غلط بات میں، حسن نہیں ہو سکتا. زینت اوپر اوپر کی شو بنا لینا اور اوپر اوپر کا حسن بنا لینا، اس سے زینت کہتے ہیں. چنانچہ سو کے لیے قرآن مجید میں کئی دفعہ یہ لفظ زین لہم الشیطان اعمالہم، اعمال شیطان نے ان کے عملوں کو زینت دے دی، سنوار دیا، سرخی پاؤڈر لگا دی ہے. جی مزار پہ جائیں گے، بیوی وہاں چھوڑ دی، خود چلے آئے. اسے جب تک امید نہیں ہوتی اس نے وہاں سے آنا نہیں، پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر اللہ ہی حافظ ہے. لیکن کرنے والے اسے اتنے عقیدت سے کرتے ہیں، اس کو ظاہر اتنا خوبصورت بنا دیا شیطان نے کہ کرنے والے بڑی عقیدت سے، بڑی محبت سے. جی حالانکہ عزت کو خطرہ، دولت کو خطرہ، اکیلی عورت کو چھوڑ دینا، اتنے ملنگ اٹے کٹے مشٹنڈے پھر دینے پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی لیکن اس سارے خطرے کو بڑی محبت اور بڑی عقیدت سے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے، خطروں کو پیچھے چھوڑ کے. سبحان اللہ. اسے اللہ کہتے ہیں زین لہم الشیطان اعمالہم. ان شرکیہ اعمال اور ان کفریہ اقوال کے ظاہر میں بڑا حسن ہوتا ہے، بناوٹ بڑی بنی ہوتی ہے، مگر وہ حسن نہیں ہوتا. حسن وہی ہے جو سنت کے مطابق ہو، حسن وہی ہے جو قرآن کے مطابق ہو. جو چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے
وہ حسن نہیں ہو سکتا، وہ سو ہے، اسے اوپر اوپر سے سنوارا جا سکتا ہے، اس کے اندر حسن نہیں۔ جب اندر حسن ہو نبی کی سنت اور قرآن کی بصیرت کا، تو پھر وہ سننے دیکھنے والوں کے لیے باعث رحمت ہے، لیکن سو عمل وہ ہے جو سننے دیکھنے والوں کے لیے باعث تکلیف ہوتا ہے۔ پیر صاحب گھر چلے آ کے بٹھائے نے، انہوں دا جبا کبا انہوں دیا گلاں سن کے کچھ دنوں کے بعد ان کی بیٹی لے کر غائب ہو گئے۔ یہ ہے سوء عمل، غلط عمل، برا عمل، جس عمل سے آپ نے خود کیا مگر تکلیف بھی ہوئی، آپ کو مصیبت میں پڑ گئے۔ آپ گنتے جائیے اور شمار کرتے جائیے، نہیں؟ جب آپ کسی کو کم تول کے دیتے ہیں تو آپ کو تو ذاتی فائدہ ہوا، لیکن دوسرے کو تو دکھ ہوا۔ تو کم تولنے کو حسنہ نہیں کہا جا سکتا، یہ سوء عمل ہے۔ جی چلیے آگے، زنا کرتے ہیں، آپ نے ذاتی لذت چند لمحوں کی اٹھائی، لیکن جن کی عزت لٹ گئی ان کے پلے کیا بچا؟ یہ ہے برا عمل۔ جس عمل میں حسنہ کا، حسن کا وجود نہیں، قرآنی بصیرت اور نبی کی سنت کی موجودگی نہیں، وہ عمل سو ہے، اور عمل سو مخلوق کے لیے باعث خیر نہیں ہوتا۔ باعث خیر مخلوق کے لیے وہی عمل ہے جس کی شکل نبی کی سنت کی ہو اور جس کی روح قرآن کی بصیرت کی ہو۔ سبحان اللہ۔ جب قرآن سے حسن بنتا ہے اور قرآن سے حسن مزید شعلہ زن ہوتا ہے، اور قرآن کا حسن جتنا پھیلے اتنی رحمتیں پھیلتی ہیں، تو پھر اللہ کہتے ہیں جو میرے قرآن کے حسن کے رستے میں رکاوٹ بنے، اسے لوگوں تک پہنچنے نہ دے، اس سے برا عمل کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ سب سے برا عمل یہ ہے کہ سب سے بڑے حسن کو مخلوق تک پھیلنے سے روکا جائے، یہ سب سے برا عمل ہے، اور اس سب سے برے عمل کی سزا میں بڑی سخت دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہماری فہرست، ہمارا نام قرآن کے سچے قاریوں کے فہرست میں شامل کر دی، اپنی رحمتوں سے، اپنی رحمتوں سے، اپنی رحمتوں سے۔ یہ سب سے برا عمل، اور اس کے مقابلہ میں سب سے حسین عمل، یہ دو مقابلے کی چیزیں یہاں دکھائی گئی۔ سب سے حسین عمل کیا ہے؟ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، ساریاں تو سونی گل وہ ایک ہوئی ہے کہ بندہ دوجیاں نو اللہ دی توحید ول بلائے۔ پیغام قرآن ہے، من احسن قولا، کوئی ہے اس سے حسین بات والا تو سامنے آئے، نہ جنا نہ جناؤ۔ کون حسین ہے اور کون برا ہے، یہ فیصلے میں کرتا ہوں۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو میرے حسین قرآن کی رحمتیں پھیلنے کی رستے میں رکاوٹ، ان کا عمل سب سے برا، اور جو میرے قرآن کی بات، پیغام توحید لوگوں تک پہنچاتے ہیں، انہاں دا عمل سب تو سوڑ۔ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ، پیغام توحید دینے والے اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو حسین پیغام قرآن سے دے رہے ہیں، ان کا اپنا عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے۔
پھر وہ گل سونی بنتی، پھر وہ عمل سب تو سونا۔ اگر ایسا نہیں جی قرآن سناندا پیا، اللہ دی توحید سناندا پیا، مگر اپنا عمل اس کے مطابق نہیں، پھر وہ بندہ بھی سونا نہیں، وہ دا عمل بھی سونا نہیں۔ نو، حسن کے پیچھے بھی حسن ہونا چاہیے، حسن کے سامنے بھی حسن ہونا چاہیے جی، پھر بنتا ہے حسن۔ حسن کا پرتاؤ بھی میٹھا ہونا چاہیے، اور حسن کے پیچھے طاقت بھی حسن کی ہونی چاہیے۔ جس قول کے پیچھے قرآن، جس قول کے پیچھے نبی کی سنت، پیچھے حسن۔ جس قول کے پھیلنے سے مخلوق کے لیے رحمت، جنہی اللہ دی توحید پھیلے گی انہی لوگوں دی جنت پکی، رحمت پھیلتی ہے۔ جتنی نبی کی سنت پھیلے گی اتنی مخلوق کی زندگی، روزمرہ کے اعمال آسان ہو جائیں گے۔ نبی کی سنت میں آسانیاں ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے قرآن میں معافیاں ہیں، نبی کی سنت میں آسانیاں ہیں۔ یہ دو چیزیں ملتی ہیں جب تو میری معافیوں کا سما ہونے لگتا ہے آسان طریق سے، اوکھا بھی کوئی نہیں ہونا پانا جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی 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 ہاں جی ہاں جی ہاں، جب قرآن کے ساتھ نبی کی سنت مل جائے تو آسانی جنم لینے لگتی، طریقہ سوکھا ہو جاتا ہے قرآن اتے عمل کرن دا جی، زندگی آسان ہونے لگتی۔ سبحان اللہ۔ انما یسرناہ بلسانک لتبشر به المتقین۔ قرآن میرا بھی سونا ہے، میں اللہ حسین کا کلام ہے، میرا کلام بھی سونا ہے، مگر اے میرا محبوب جدو میرا قرآن جناب دی زبان تو نکلتا ہے نا بشارت بنتا جاتا ہے۔ یسرنا، سننے والوں کے لیے ماننا، عمل کرنے والوں کے لیے عمل کرنا۔ انما یسرناہ بلسانک، آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کی سنت میری زندگی کے قول و عمل میں وہ جو حسنہ ہے آسانیاں پیدا کرتی جی۔ اے اللہ کریم نے اپنے ذمے لے ہے جڑا اپنے قول و عمل نو قرآن دے مطابق نبی دی سنت دیتے پابند رکھے، اللہ کہتے ہیں میں انہوں سوکھا کراں گا، میں انہوں اوکھا نہیں ہون دیاں گا، میں وہ دھیان رکھاں گا کہ میرا بندہ اوکھا نہ ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی 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 ہاں جی ہاں، میرے سجے بھی جھوٹ، میرے کھبے بھی جھوٹ، میرے سامنے بھی جھوٹ، میرے پیچھے بھی جھوٹ، جھوٹ کر آج میں سچ بولوں تو مشکل تو ہے، بول کے جاواں گا کدھر؟ ادھر بھی جھوٹ ہے، ادھر بھی جھوٹ ہے، ادھر بھی جھوٹ ہے، ادھر بھی جھوٹ ہے، میں وقت کتنے گزاراں گا اپنا؟ ایک تنہائی، دسنے کا خطرہ، ایک رستے بند، نہ ادھر بھی جھوٹے ان میں بھی نہیں جا سکتے، ادھر بھی جھوٹے ان میں بھی نہیں جا سکتے، ادھر بھی جھوٹے ان میں بھی نہیں جا سکتے، ادھر بھی جھوٹے ان میں بھی نہیں جا سکتے۔ میرے دائیں والا دکاندار نمبر 2 مال بیچتا ہے، میرے بائیں والا بھی نمبر 2 بیچتا ہے، میرے سامنے والا بھی نمبر 2 بیچتا ہے، پیچھے والے بھی نمبر 2 بیچتے ہیں، میں کلا نمبر 1 ویچا تے منو بچنا کی؟
ان میں شامل بھی نہیں ہو سکتا، اور جو حسین عمل ہے وہ کروں تو مشکل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مولوی بھی رسم گل، رسم سیتا، رسم سیتا، یہ دونوں رسم نے نا، انہوں دی سیتا دی کی رسم سی جڑا ساڈے یہاں ساتا بن گیا آج۔ رسم گل، رسم ساتا، رسم 40واں، جی یہ سجے کھبے سب مولوی پہ کردے نے، موجہ لگی ہیں، ایک وچوں نہ کرے تو مشکل ہے، انہوں مسیطے کسے ٹکڑ ہی نہیں دینا۔ چنگے پہلے عقیدے والے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، ویکھو جی ساڈی میت دے موقع تے یہ مولوی صاحب نے ساڈے خلاف رولا پا دیتا، انہوں دی بےزتی ہونے لگ پی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مشکل ہے، بڑی مشکل۔ ساری مشین دے پرزے ایک پاسے پہ چل دینے، ایک جڑا وچوں دوجے پاسے چلنے لگ پوے، یا اس مشین نے ٹوٹنا یا اس پرزے نے ٹوٹنا۔ مشکلات تو ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ، جی میں اللہ وعدہ کرنا وا، سبحان اللہ، قرآن تے قربان ہے، میں اللہ وعدہ کرنا وا، جڑا بندہ جھوٹ دے گھیرے وچ سچ بولے گا، جڑا بندہ حرام دے چکر وچ حلال کمائے گا، جڑا بندہ باطل دی دہائی وچ حق دا رولا پائے گا، رستے بند ہوول، میں اللہ دا وعدہ ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، میں اللہ دا وعدہ ہے، میں وہ دے واسطے رستے بناواں گا۔ جی لوگ اس کے لیے رزق کے دروازے بند کر کے اسے مزید مشکل میں ڈالنا چاہیں گے، لیکن میں اللہ دا وعدہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، میں انہوں اتھو رزق پہنچاواں گا کہ وہ دے وہم و گمان وچ بھی نہیں ہونا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے بھی اپنی بیٹی کو ننگا کر رکھا، اس نے بھی اپنی بیٹی کو ننگا کر رکھا، اس نے بھی اپنی بیٹی کو ننگا کر رکھا، اس نے بھی اپنی بیٹی کو ننگا کر رکھا۔ اے شوباز، شوخیاں شاخیاں، میری سدھی ساتھی پردیاں دی ڈکی، اینو کنے پسند کرنا ہے؟ مصیبت، مشکل۔ اللہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، میں اللہ دا وعدہ ہے، تیری دھی دی سونی شادیاں کراں گا، انج دے نکاح کراں گا کہ ننگیاں شرم محسوس کر لگ پینی۔ میں اللہ دا وعدہ ہے، یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آسانیاں پیدا کروں گا، اللہ دا وعدہ ہے۔ سنت تعالیٰ اگر رستے مشکل نہیں تو کوئی بات نہیں، ڈٹیا رہے، میں اللہ آسانیاں پیدا کروں گا اس کے لیے۔ قرآن مجید میں دو زندگیوں کا اللہ مقابلہ کرتے، جی سبحان اللہ۔ اما من آتا، ایک زندگی کا عکس، ایک زندگی کی شناخت۔ اما من آتا واتقى وصدق بالحسنى، حسن آیا جو پھر اما من آتا واتقى، واتقى تو مراد ہے نبی دی سنت۔ اما من آتا واتقى وصدق بالحسنى، جس بندے دی زندگی دے اعمال ہیں وہ لین دی بجائے دین دا عادی ہے، وہ دا کسے کو لین تے دل نہیں کرتا، انہوں خوشی ہوندی ہے میں دیندہ رہا، انہوں دین نال خوشی ہوندی ہے، لین نال خوشی نہیں ہوندی، یہ اس کی عادت ہے۔ تو دوسری عادت واتقا، ہر ویلے فکر رہندی ہے میں کدھرے اپنے نبی دی غلامی تو باہر نہ ہو جاؤ کہ میرا سجن ناراض نہ ہو جائے، ہر ویلے فکر۔ اتقا
وصدق بالحسنى، اپنے ہر قول و عمل کی تصدیق اللہ کی کتاب سے کرتا ہے۔ یہ مردیاں دے نا سنن دا عقیدہ بڑھاندا ہے، اس واسطے بڑھاندا ہے کہ وہ دے کل تصدیق قرآن دی۔ ما انت بمسمع من فی القبور، اگر عالم الغیب کلا اللہ یہ عقیدہ بناتا ہے تو اس لیے کہ قرآن دعائیاں دیتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اگر عقیدہ یہ بناتا ہے کہ اللہ کے سوا حاجت روا اور مشکل کشا کوئی نہیں تو تصدیق اس کی قرآن اس کے پاس ہوتا ہے۔ قرآن دعائیاں دے رہا ہوتا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر ما مسنی السوء۔ اوے اور کون؟ میں رب دا محبوب، میں سید الانبیاء، میں بھی نفع نقصان دا مالک نہیں، اپنے نفع نقصان دوجیاں دی تے گل ہی چھڈو نا۔ دوجیاں نو میں کی نفع دنیا تے دینا ہے تے میں کی نقصان دینا ہے، دوجیاں نو تے میں ونڈنا پیا رشد و ہدایت، دوجیاں نو تے میں ونڈنا پیا سلامتیاں گند کولو بچڑا، دوجیاں نو تے میں ونڈنا پیا رشد و ہدایت۔ یہ جڑا میں ونڈنا پیا نا میرا دل تے کرتے ہر کسی دی جھولی پا دیا، سب دی جھولی بھر دیا، پر منو مسئلہ ہے وے قل لا املک لکم، نفع نقصان دیواری املک لنفسی، جی سبحان قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا، واہ بھائی واہ، قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے دل تے میرا کردہ ہے سب دے دلوں وچ قرآن وار دیاں، دل تے میرا کردہ ہے سب نو پھڑ کے جنت جوار دیاں، دل تے میرا کردہ ہے سب دیاں جھولیاں رب دے فضلاں نال بھر دیاں، دل تے میرا کردہ ہے سب دیاں قسمتاں خیر والیاں بنا دیاں، پر میں کراں کی اے میرے وس دی گل نہیں۔ میں تے زور لانا میرے چاچے نو ایمان مل جائے، نہیں مل سکتا، میں تے زور لانا میرے چاچے نو ایمان مل جائے، نہیں مل سکتا، میرے وس دیاں گلاں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تصدیقہ پیچھے موجود نے جی، دین دا شوق ہے، رب دا ڈر زندگی دے غالب، محمد کریم دی سنت تو باہر نہیں جانا۔ سبحان اللہ، جی 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 جی، وصدق بالحسنى، سبحان اللہ، اس کے ہر قول و عمل میں قرآن دی بصیرت، نبی دی سنت، سبحان اللہ۔ بظاہر تو یہ مشکل میں ہوگا ہر قول و عمل میں، لیکن سن لو اس راہ پہ چلنے والوں فَسَنُيَسِّرُهُ، اللہ دے وعدے کڈے سنے، قربان جاواں کڈی سمجھان دی اللہ کوشش کر دیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، دین میں بڑا ہی بڑا سوکھا ہے، قرآن نو میں بڑا سوکھا کیتا ہے، اوکھا کلام نہیں بڑھایا، نبی دے حسن نو تے نبی دے سینے نو رحمتاں نال بھر بھر کے نبی دی سنت نو میں بڑا سوکھا کیتا ہے جی۔ جے سینہ رحمتاں نال بھریا نہ ہوندا تے اج امت نو 50 نمازاں پڑھنیاں پیندیاں، جنہاں آکھے 5 بھی مشکل نے، جنہاں آکھے 5 بھی مشکل نے، انہاں نو 50 پڑھنیاں پیندیاں۔
نبی میرے سونے نے پھیرے مار مار پھیرے مار مار منتا مانگ 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 رب کو 50 تو 5 کرائیاں، لیکن چونکہ وسیلہ رحمتہ بڑھیاں اللہ رحمتہ والا کہندے نے تسی 5 پڑھی جائیو میں 50 دا اجر دیواں جاواں گا، کیونکہ حسنہ جو ہے پیچھے نبی دی سفارش ہوئی، اتو میرا حکم ہویا، جس نے 2 چیزاں رلن تے پھر حسنہ کم از کم 10 گنا تے بڑھنا ہی بڑھنا ہے نا، تو اسی 5 پڑھیو میں 50 لکھاواں گا، سبحان اللہ، انہیں امت و خیرہ حسن دے اندر، سبحان اللہ، جیڑا اس حسن نوں ڈکے لاوے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي، بہت برے عمل والا، اس تو بڑا برا عمل ہے ہی کوئی نہیں قرآن دے ڈکے لانا۔ مولویاں تے پیران دی زندگی عام زندگی تو ذرا مختلف ہوندی ہے تے اوکھی بھی ہوندی ہے جی، سرمایہ داران دی زندگی ذرا موج علی ہوندی ہے، بظاہر زندگی مولویاں پیران دی ایڈی اونچی نہیں ہوندی، جنہیں بھی مرضی پہ دالان کنا کوچا کر لینا، جنہاں دے ارباں دے کاروبار نے کروڑوں دے کاروبار نے اتنے پہنچنا تے مشکل ہو جانا، آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بظاہر زندگی جڑی اتھوں تک نہیں جا سکتی، وہ بڑی زبردست زندگی بظاہر بڑی شور نظر آمدی اس زندگی سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن جس زندگی میں حسن کوئی نہیں، قرآنی بصیرت کوئی نہیں، سبحان اللہ، بصیرت کوئی نہیں، او زندگی نبی دی سنت کوئی نہیں، مخلوق ہوتے ہو زندگی دکھ دے وے، ایک سرمایہ دار دی زندگی تو مخلوق نو کدی سکھ نہیں پہنچا، بہت مشکل ہے، دکھ دے زندگی تو جی اپنی زندگی بہت ہی دکھ دے سکھ والی نہیں گزارے والی ہے، وہ لوگوں نے بھی برتاؤ کو ٹھیک ہی کرتا ہے، پیڑے ہیں مولویاں دی زندگی وچ بھی عام مخلوق واتے ایڈے دکھ نہیں ہوتے، دا ہی ہے جڑا لایا بیچارے نے اپنی روزی بنانے واتے، اونج بظاہر وہ جوں جوں پھر پیڑا ہوندا جائے جو تیوں تیوں برائی پھر پھیل دی جاتی ہو، ایک وکری گل، لیکن بظاہر جڑی چھوٹی برائی ہو برا ہونے کے باوجود وہ عام زندگی مخلوق واتے چنگی ہوندی ہے، اس دی وجہ نال عام لوگوں کا گمان بھی یہ دین والے لوگ مولوی پیر انہاں دے متعلق اچھا ہوتا ہے باقی دنیا داراں نالوں، جی سبحان اللہ، پیڑے تو پیڑا بندہ بھی مولویاں دی عزت کرے گا، احترام کرے گا، پیران دی عزت کرے گا، احترام کرے گا، نمازی بندیاں دی عزت کرے گا، احترام کرے گا، وہاں کڈا بھی پیڑا ہوگا، سبحان اللہ۔ اس واسطے مولویوں دی زندگی متعلق عام گمان ہوتا ہے کہ چنگے لوگ نے، جی اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ چنگے شنگے کوئی نہیں جی، ان کثیرم من الاحبار والرہبان، بہت سارے مولوی بہت سارے پیر، تھوڑے نہیں، کثیر من الاحبار، بہت سارے پیر بہت سارے مولوی، لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال ناجائز طریق سے کھاتے ہیں، جی چلو ایتھوں تک ہوئے تے لوگ بھی دعائی لائی کھلوتے نے، وہ کہڑا کوئی ایڈا انہوں نے دلوں پیر مننے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں تویز ٹھیک ہوندہ ہے، پھوک ٹھیک ہوندی ہے، دعا مانگتے ہیں ساڈی موج ہو جاندی ہے، اے راضی ہوندے ہیں، وہ بھی اپنا الو سدھا پہ کرتے ہیں، انہوں نے بھی جنت دی عاقبت دی فکر تے انہوں نے بھی کوئی نہیں نا، وہ انہوں نے دعا پہ لاندے نے، وہ انہوں نے دعا پہ لاندے نے، چلو اس حد تک تے عدلے دا بدلا ہو گیا، مگر ظلم یہ کرتے ہیں بہت سے مولوی بہت سے پیر، لا یصدون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، لوگوں اللہ دے رستے تو دور کر دے،
سبحان اللہ اگے رکاوٹ بن کے کھلو گئے دعا منگنے والا دعا منگتا ہے وہ وسیلہ پا تا قبول ہوے گی وہ کوئی سفارشی پا تا قبول ہوے گی وہ کوئی ساری خدمت کرتا قبول ہوے گی اور جنہ گڑ پائے گا اتنا ہی میٹھا ہوئے گا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ 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 جی جی اپنا الو سیدھا کرنے واسطے لوگوں جھوٹیاں روایتاں جھوٹیاں حدیثاں موضوع حدیثاں سنا کے اللہ تے قرآن کو ڈکا لان لگے ہوئے نے جی فبشرہم بعذاب علیم میرا پیغمبر سونا انہوں دردناک عذاب دی خوشخبری دے دیو ایتھے بھی وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ جی سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں دردناک عذاب دی خوشخبری دے دیو پیسے کٹھے کرنے تے لگے نے یہ پیسے جڑے بوجھے جو پاندے نے نا جتھے جتھے بوجھے لگتے نے نا اوتھے اوتھے میں انہاں پیسے نو جہنم دی اگ وچ سیک کے وہ بوجھے والی جگہ بھی ساڑا گا انہاں پیسے نو سینے وال دل نال لاندے نے بڑا پیار کرتے نے انہاں دا سینہ بھی ساڑاں گا انہاں ہی پیسیاں دے نال انہاں نو کوڑے بنا کے اگ دے شولے بنا کے اگ دے انہاں دے سینے ساڑاں گا جی 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 انہاں دی امیداں ساڑاں گا انہاں دی حسرتاں ساڑاں گا سبحان اللہ سب کچھ جلاواں گا میں تقوی بہا جباہہم جیڑی پیشانی دولت اگے جھکائی ساڑے میرے اگے جھکان دی بجائے وہ پیشانی بھی ساڑا گا وہ پہلو بھی ساڑا گا جتے بوجھے ساڑنے وہ سینے بھی ساڑا گا جنہ سینے جو دولت دی محبت پائی ساڑے جی سبحان اللہ سبحان اللہ ایک گناہ دی گٹھڑی چوکے جڑی کنڈ تے لد کے میرے کو آئے نے وہ کنڈ بھی ساڑا گا وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ میرے مرشد کا ایک فرمان مجھے یاد آ رہا ہے اللہ کرے کو لفظہ نہ وعدہ کاٹا نہ ہو جائے قیامت والے دن سب تو بری مخلوق او مولوی تو پیر ہون گے جنہاں لوگوں نے گمراہ کیتا ہے جھوٹیاں روایتاں سنا کے موضوع حدیثاں سنا اللہ 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 جی 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 سن لو اے لوگوں قرآن میرا معیار جائے قرآن میری کسوٹی جائے میرے محبوب دی سنت میرے محبوب دا طریق سیڑھی جے سیڑھی جی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ او وسیلے ڈھونڈ دے ہو مردیاں نو بنان دے ہو قبرہ والیاں نو بنان دے ہو دولت نو بنان دے ہو نظرانیاں نو بنان دے ہو نہیں 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 ہرگز نہیں ہرگز نہیں میرے نبی دی سنت وسیلہ سبحان اللہ سبحان اللہ معیار میرا قرآن ہے عزتاں دا بلندیاں دا آسانیاں دا رفعتاں دا مرشد فرماندے سن میرے آج تو بعد جنی دنیا نزول قرآن تو بعد آئے دی قیامت تک قوماں دی بلندی تے قوماں دی پستی دے فیصلے قرآن نہ لوان کرنی اے معیار جو لوگوں میرے نزدیک جہاں اس دے رستے ڈکے پائے یہ کلو دور کرے بندیاں نو وہ سب تو برا وہ سب تو بہڑا تے جڑا میرا قرآن کھول کھول سچا سچا سنائے مشکلہ برداشت کرے وہ میرے نزدیک سب تو سوڑا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا 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 إنك أنت الغفور إنك أنت الغفار إنا مذنبون إنا خاطئون إنا سائلو رحمتك إنا فقراء رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لنا ذنوبنا جميعا واهدنا وعافنا وارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا واشفنا من كل داء شفاء كاملا عاجلا شفاء لا يغادر سقما برحمتك اللهم يسر لنا أن نعمل على كتابك وسنة نبيك اللهم وفقنا أن نبلغ كتابك وسنة نبيك بالحكمة والموعظة الحسنة كما تحب وترضى برحمتك اللهم يسر لنا أن نذكرك ذكرا كثيرا برحمتك اللهم يسر لنا أن نشكر نعماك شكرا جزيلا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مغنيا عن ذلة النظر إلى غيرك إنك أنت الرزاق ذو القوة المتين اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولأحبابنا ولأخواتنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم